ایمان خالی اپنے آپ کو مومن کہنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں جو کربلا کے تناظر میں ہم دیکھ رہے تھے۔ کربلا، سورہ عنکبوت کی آیت، سورہ حجرات، بہت اہم سورہ، سورہ عنکبوت اور سورہ حجرات۔ سورہ حجرات اس اعتبار سے بہت اہم کہ اس کا آغاز ہی اس میسج سے ہو رہا کہ مومن کو پیغمبر سے کس طرح سے ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ڈیلنگ کرنا۔ تو اب یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت ہم کو کرنا ہے، لیکن کس انداز؟ یہ سورہ حجرات۔ پیغمبر کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو، پیغمبر سے آگے نہ بڑھو، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جب یہ ٹریننگ تمہیں مل جائے تو صاحبان ایمان بھی ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کا سارا احترام کر لو اور مومنوں کو گالیاں دینا شروع کر دو، یہ یوٹیوب پہ ان کے کلپ بنا کے بھیجنا شروع کرو۔ سورہ حجرات پورا موضوع نہیں، اس کے آخر میں یہ آیت آ رہی ہے جو ترجمہ کیا ہے؟ عرب یہ کہتے ہیں، عرب نہیں، عرب جنگل میں رہنے والے، کہ ہم ایمان لائے۔ اے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے کہ تم ایمان نہیں لائے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو اے حبیب اگر یہ تم سے سوال کریں کہ ہم اپنے آپ کو مومن نہ کہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تو وہ کہیں گے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ولیکن قالوا اسلمنا، ان سے یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ یہ خالی ترجمہ۔ اب یہ تو پیغام قرآن نے دے دیا کہ تم مومن نہیں ہو۔ کن کو پیغام دیا؟ جو کہہ رہے ہیں کہ مومن۔ یہ ان سے بات نہیں کر رہا قرآن جو اپنے آپ کو مومن کہہ ہی نہیں رہے، جو مومن کہہ رہے ہیں ان سے قرآن کہہ رہا ہے تو مومن نہیں، اپنے آپ کو مومن کہنا بھی نہیں، تو پھر ہم کب بنیں گے مومن؟ کیسے بنیں گے مومن؟ اب وہ سورہ عنکبوت، اور سورہ عنکبوت کی یہ پہلی آیت تو الف لام میم ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد دوسری آیت اور تیسری آیت، اس کا ترجمہ بھی اپنی جگہ ایک مکمل پیغام ہے۔ جو عجب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہیں گے زبان سے؟ یقول قال، قول زبان سے ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو زبان سے مومن کہیں گے، ان کا اللہ چھوڑ دے گا؟ وہم لا یفتنون، اور اللہ کیا ان کا امتحان نہیں لے گا؟ تو تم کیا ہو؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو مومن نہیں کہا نہیں ہم مومن نہیں، ان کا نہیں لے گا اللہ، ان کا امتحان نہیں لے گا، ان کو چھوڑ دے گا ان کے حال پر۔ امہلہم رویدا، مہلت دے دے گا، جاؤ رسی ڈھیلی کر دے گا۔ یہ سارے محاورے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو مومن کہے گا اپنے آپ کو، تو کیا اللہ امتحان نہیں لے گا؟ اور کیوں نہیں لے گا؟ تم کون سے انوکھے ہو؟ تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا ہم نے اس کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم جیسا خلیل خدا نبی، حضرت داؤد جیسا خلیفہ خدا نبی، ان سب کا امتحان لیا گیا۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے۔ یہ جھوٹا مومن میں نے نہیں بنایا یہ لفظ، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب امتحان لیا، امتحان کے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کل حضرت داؤد کا واقعہ یاد کیجئے، داؤد کو کہا گیا کہ ہاں آج تک جتنے انبیاء کا امتحان میں نے لیا ہے، تمہارا امتحان ان سے مختلف طریقے سے لیا جا رہا، یعنی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس تاریخ کو تمہیں امتحان دینا ہے، جو کسی اور نبی کو نہیں بتایا گیا۔ پورا جب انبیاء کو نہیں بتایا گیا کہ ان کا امتحان کب ہوگا سوائے حضرت داؤد کے، باقی انبیاء کو نہیں بتایا، تمہیں بھی نہیں بتایا جائے گا امتحان کب لینا، مگر یہ بتایا جائے گا کہ امتحان کس طرح سے لینا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اب سن لو امتحان کا پیپر آؤٹ ہو رہا، کس طرح تمہارا امتحان ہوگا؟ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا امتحان ہوگا، من الخوف، خوف کا، والجوع، اور تھوڑا سا امتحان ہوگا بھوک اور پیاس کا۔ جو مومنین تڑپتے ہوئے آتے ہیں کہ مولانا جاب چھوٹ گیا کوئی دعا بتائیے، مولانا بزنس فیل ہو گیا کوئی دعا بتائیے، مولانا قرضہ بہت چڑھ گیا ہے کوئی دعا بتائیے۔ یہی دلیل اس بات کی ہے کہ بھوک اور پیاس کا امتحان شروع ہو گیا۔ اگر آپ جاب کے لیے کوئی دعا تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اگر آپ بزنس کے لیے کوئی دعا تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اگر آپ یہ قرضہ لینے اور دینے کے حوالے سے، یہ دوسرا امتحان، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور پھر امتحان ہوگا تمہارا مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کی قربانی سے، جان بھی دینا پڑے گی، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر میوہ دل یعنی اولاد۔ اچھا اب یہ امتحان کا پرچہ اللہ نے آؤٹ کیا یہاں پر، اور اس میں جو آخری تین باتیں آ گئیں، مال، جان، اولاد، اس کے حوالے سے قرآن میں دو اور جگہوں پر، ایک سورہ انفال اور ایک سورہ تغابن، ملتی جلتی آیت آئی ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد تمہارا امتحان۔ یہ لفظ فتنہ اردو والا نہیں، عربی والا، وہی سورہ عنکبوت میں آیا فتنہ یفتنون، یہ تمہارا امتحان۔ تو یہاں پر یہ آیا کمی کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، پھر قرآن نے کہا کہ نہیں، مال اور اولاد کے حوالے سے کئی طرح کا امتحان ہوگا، پھر رزلٹ۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے والے، یہ صبر نہ بھی کرو گے تب بھی مصیبت تو آئے گی، مگر سارا ثواب اور اجر کھو دو گے۔ مصیبت تو آئے گی اور صبر کرو گے تو مصیبت تو آئے گی،
لیکن وہ صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، شامل کیا قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کا رب ان کے اوپر درود بھیج رہا ہے، وہ ایک آل محمد کا درود ہے، ایک یہ صبر کرنے والوں پر درود، وہ رحمہ اور خصوصی رحمت نازل کر رہا ہے، واولئک هم المہتدون۔ اور اب قرآن کہہ رہا ہے اب جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب کہہ رہا ہے اب ہو تم ہدایت والے، یعنی اب تمہارا ایمان ثابت ہوا۔ آل محمد محتدون نہیں، آل محمد ہادی، ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والا، محتد کہتے ہیں ہدایت قبول کرنے والا، تو ان کو ہدایت قبول نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آئے کچھ عرصے نعوذ باللہ گمراہی میں گزارے پھر ہدایت پر آئے، تو یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے کہا میرا درود تمہارے لیے ہے، جس میں آل محمد کے ساتھ ہمیں شریک کر دیا اس آیت میں، میری رحمت تمہارے لیے ہے، اور تمہارے ایمان کو میں نے مان لیا کہ تم مقتد ہو، یعنی ہدایت والے ہو، یعنی مومن ہو۔ اب یہ امتحان اللہ نے بتایا، یہاں میدان قیامت پہ جب لوگ دیکھیں گے کہ مصیبتیں پر۔ اچھا اب یہ سورہ عنکبوت کے بارے میں ایک جملہ اور سن لیجیے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ مکے میں بھی پیغمبر کے اعلان کو 7 سال ہو گئے، یعنی اعلان رسالت، اور اتنا 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 ٹارچر ہو رہا تھا اسلام لانے والوں۔ شروع کے 3-4 سال اتنا ٹارچر نہیں ہوا، کیونکہ مکے والے سمجھ رہے تھے کہ ایک بچوں کا کھیل ہے۔ ایک آدمی آیا ہے، اس نے ایک نئی آواز لگائی ہے، ہمارے کچھ نوجوان تو ہر نئی آواز کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، وہ اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن یہ سال 6 مہینے 2 سال میں ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ لیکن جب 2-3 سال کے بعد دیکھا کہ نہیں، یہ تو جمتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی، اب مظالم کا آغاز ہوا، لیکن اسی انداز سے کہ پہلے ہلکے پھلکے ظلم۔ مکے کے اندر اسلام قبول کرنے والے کوئی الگ سے مخلوق، کوئی ایلین مخلوق، کوئی خلائی مخلوق، کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے تو نہیں، تو ظلم شروع ہوئے، لیکن ابھی ذرا ہلکے ہلکے ظلم۔ ماں نے کھانا بند کر دیا، باپ نے بات چیت بند کر دی، بزنس میں کمی کر دی، ضروریات پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ 2-3 سال اس پہ گزرے، جب دیکھا کہ نہیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب اس کے بعد مظالم کی شدت ہوئی۔ اب کوڑے مارے جا رہے ہیں، اب جلتی ریتی پہ لٹایا جا رہا ہے، اب سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جا رہا ہے، اب گلے میں رسی باندھ کے گلا گھونٹا جا رہا ہے، اب جانور کی کھالوں میں بند کر کے پانی میں ڈال کے غوطے لگائے جا رہے ہیں، اب خباب ابن ارد کی طرح سے آگ پر لوہے کی سیخوں کو گرم کر کے پیٹ کو داغا جا رہا، مظالم اس شدت پہ۔ پھر وہ منزل آ گئی کہ صبر بھی ایک حد تک آدمی کرتا ہے نا، عام آدمی۔ یا رسول اللہ آخر یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ 7 سال ہو گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ there will be no end، یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ پیغمبر کو جلال آ گیا، کہا کہ ابھی تو تم نے کوئی امتحان دیا ہی نہیں ہے، کہ زکریا کو دیکھو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں جو حضرت یحییٰ کے لیے دعا مانگی، وہ سارا واقعہ انہیں آرے سے چیرا گیا ہے، اور تم کوڑوں اور لوہے کی سیخوں کی وجہ سے تڑپ کے آ رہے۔ اور پھر قرآن کی آیت نازل کہ ابھی تو کوئی امتحان ہوا ہی نہیں ہے، بہت چھوٹا امتحان یہ ان کا تھا، تب یہ قرآن کا سورہ نازل ہوا۔ ہم اور آپ تو چھوٹے سے امتحان میں گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں شکایت